حضرت جامعۃ الرشید میں داخلے کا کیا طریقہ ہے اور کیا میرٹ ہے؟ یہ سوال بھی بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ فون کر کے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو جامعہ میں داخلہ کروانا ہے۔ تو ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں جامعۃ الرشید میں کسی کا داخلہ کروانا یا نہ کروانا، میں اس طرح کی کسی پوزیشن پر نہیں ہوں کسی شعبے میں کہ میں کسی کا داخلہ کرواؤں یا نہ کرواؤں۔ میں آپ کو معلومات فراہم کر دیتا ہوں کہ داخلے کا میرٹ کیا ہے۔ جامعۃ الرشید میں ایک تو حفظ اور ناظرہ کا شعبہ ہے۔ تفصیل کے لیے تو آپ ایسا کریں، جامعۃ الرشید کا اپنا آفیشیل فیس بک پیج بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے JTR میڈیا ہاؤس کے نام سے۔ تو آپ میں سے اگر کسی نے اس کو نہیں فالو کیا ہوا، آپ اس کو فالو کر لیں۔ اس پر ساری اپڈیٹس آتی رہتی ہیں کہ بھائی داخلے کب شروع ہو رہے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، تاریخیں، ایک تو آپ اس کو فالو کر لیں۔ میں آپ کو اصولی 2-3 باتیں جو سب لوگوں کو فائدہ دے سکتی، ایک وہاں پر حفظ ناظرہ کا شعبہ ہے۔ حفظ ناظرہ کا جو شعبہ ہے اس کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ وہاں رہائشی داخلے نہیں ہوتے، غیر رہائشی داخلے ہوتے ہیں۔ یہ سارے وہ بچے ہوتے ہیں جو صبح آتے ہیں اور شام کو 4 بجے گھر واپس چلے جاتے ہیں، اپنے ٹرانسپورٹ کا، کنوینس کا وہ انتظام کرتے ہیں جو بھی ہے۔ تو حفظ ناظرہ کا جو شعبہ ہے وہ غیر رہائشی ہے، اس لیے جو دور رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں حفظ ناظرہ میں ایڈمیشن نہیں کروا سکتے۔ دوسرا وہاں پر کورس ہے حفاظ ایجوکیشن سسٹم۔ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کورس بیسیکلی یہ 5 سال کا کورس ہے اور یہ ڈیزائن کیا گیا ہے حافظ بچوں کے لیے۔ اس میں ایڈمیشن کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہو، دوسرا یہ ہے کہ بچے کو پرائمری لیول کی ایجوکیشن اس کے پاس ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کی عمر 13 سال سے زیادہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں جب بچہ آتا ہے اس کا حفظ کا امتحان بھی ہوتا ہے، پرائمری لیول کی اس کی جو تعلیم ہے اس کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انٹرویو وغیرہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو اس میں وہ اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ اس میں بچوں کو 1 سال عربی، 1 سال عربی لینگویج، 1 سال انگلش لینگویج، اسی کے ساتھ ان کو باقی جو کلاسز ہیں 9, 10 ان کو کروا دیا جاتا ہے، میٹرک کروا دیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ درس نظامی کے جو 2 درجات ہیں اولیٰ ثانیہ وہ ان کو پڑھا دیا جاتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو اے لیول میں چلے جاتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو میٹرک سسٹم میں آ جاتے ہیں، اور اب جامعۃ الرشید میں ان بچوں کو الحمدللہ ایسے بچے بھی ہیں جن کو CSS کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ ایک شعبہ یہ ہے حافظ بچوں کے لیے۔ اس شعبے میں بچوں کے جو داخلے ہوتے ہیں وہ رہائشی بھی ہوتے ہیں، وہ وہاں رہ بھی سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو شعبہ ہے، بلکہ 2 اور شعبے ہیں، ایک درس نظامی کا ہے، ایک معہد الرشید العربی کا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم کا کورس جو ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو بیسک شرط ہے ایڈمیشن کی وہ یہ ہے کہ بچے نے میٹرک پاس کیا ہو کم از کم۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید کے اندر نظام تعلیم یہ ہے کہ بچہ اپنے مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، کنٹمپریری ایجوکیشن ساتھ ساتھ وہ کنٹینیو کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ ایک درجہ عالم کے کورس کا پڑھ رہا ہے، ساتھ وہ فرسٹ ایئر، پھر سیکنڈ ایئر، پھر اس طرح گریجویشن، اور اس طرح آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو میٹرک کم از کم اس نے کیا ہوا، اور اس میں ظاہر ترجیح دی جاتی ہے کہ A1 یا A گریڈ ہو، B گریڈ والوں کو بھی ٹیسٹ میں، انٹری ٹیسٹ میں اور انٹرویو میں بٹھا دیا جاتا ہے، کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ درس نظامی جامعۃ الرشید میں 2 طرح کے ہیں، ایک اردو میڈیم ہے، ایک عربی میڈیم ہے۔ جو اردو میڈیم ہے اس کو درس نظامی کہتے ہیں، جو عربی میڈیم ہے اس کو معہد الرشید العربی کہتے ہیں۔ جو معہد الرشید ہے اس کے اندر بھی کرائٹیریا تو یہی ہے، داخلے کی شرط تو یہی ہے کہ میٹرک پاس کیا ہوا بچے نے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ جو درس نظامی ہے وہ 8 سال کا ہے، جو معہد الرشید میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ 9 سال پڑھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ عالم کا کورس شروع کرنے سے پہلے ان کو 1 سال پورا عربی لینگویج سکھائی جاتی ہے، پھر ان کی جو تعلیم ہوتی ہے ساری تھرو آؤٹ وہ عربی میں ہوتی ہے، عربی میں وہ سارا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو میڈیم آف اسٹڈی ہوتا ہے، میڈیم آف ٹیچنگ ہوتا ہے وہ بھی عربی زبان ہوتی ہے، اسی کے اندر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اساتذہ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک شعبہ ہے معہد الرشید العربی کا۔ اس کے علاوہ البیرونی اسکول ہے، البیرونی کالج ہے، جو دیگر ادارے ہیں جامعۃ الرشید کے وہ ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ JTR میڈیا ہاؤس کا جو پیج ہے، جو چینل ہے، اس کو فالو کریں، اس پہ انشاءاللہ اشتہار آتے رہیں گے۔ اس پہ رابطہ نمبر بھی کنسرن لوگوں کے دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ڈپارٹ کے لیے فلاں سے رابطہ کریں، اس ڈپارٹمنٹ کے لیے فلاں سے رابطہ کریں۔ تو اگر آپ اس کو فالو کر لیں گے تو امید ہے آپ کو بہت رہنمائی اس سے مل جائے گی۔ مفتی صاحب کے اسلام میں سروگیسی کروانا جائز ہے، جس کو آج کل کرائے کی گود کہا جاتا ہے؟ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی عورت کا رحم وہ کرائے کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رحم کو اس طور پر نہیں رکھا کہ اس کے کسی عضو کو اس طرح کرائے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو۔ دوسرا، اس کے اندر جو نسب ہے اس کے خلط ملط ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ پہلے رحم نطفہ کسی ایک کے رحم میں ہوتا ہے، پھر وہ اٹھا کے کسی اور کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے۔
تیسرا اس میں ظاہر بے پردگی ہوتی ہے، سطر بار بار عورت کا کھلتا ہے دوسروں کے سامنے، یہ بھی شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرنا اولاد کے حصول کے لیے، اور ایک اہم بات یہ کہ یہ مرد اس عورت کے لیے ظاہر ہے کہ نامحرم ہے، یا اس کی بیوی نہیں ہے، اور کسی نامحرم سے اولاد کا حصول، اس کے رحم کو استعمال کرنا شرعی نقطہ نظر سے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کسی اور کا رحم آپ استعمال کریں اپنی اولاد کے حصول کے لیے۔ اس وجہ سے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، انبیاء کی بھی خواہش رہی ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک قانون ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دیتا تو وہ اللہ سے مانگے، دعا کرے، اور اگر نہیں مل رہی اولاد تو اس پر صبر کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار کرنا وہ جائز نہیں ہے۔